कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। वहां सबका तारुफ भी हुआ, किसी का नाम जहन में रह गया, किसी का नहीं। उन्हीं लम्हात में जबकि हम खा पी चुके थे, तनवीर गोपांग ने काफी हद तक ऊंची आवाज में तबसरा करते हुए कहा, यार अबान, ये गेट टुगेदर तो तेरे आने से ही हुई है, वरना हम सब तो बिल्कुल अजनबियों की मानिंद क्लास ले रहे थे। खैर, ये बेतकल्लुफी तो होना ही थी, आज न होती तो किसी और वक्त हो जाना थी। फरीहा ने कहकहा लगाते हुए कहा। तब मुझे वो कहने का मौका मिल गया जो मेरे जहन में कुछ देर पहले आया था। मैंने सबको मुखातिब करते हुए कहा, सुने प्लीज। मेरे यूं कहने पर सभी मेरी जानिब देखने लगे। तब मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने एक तरह से ये अपना मान महसूस किया है कि गर्ल्स ने मुझे इस अंदाज से खुशामदीद कहा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अगर आप कबूल कर लें तो। मेरे यूं कहने पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर माहम ने ही हैरत ज़दा लहजे में कहा, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है, आप कह दें। मैं महज लफ्जों से नहीं बल्कि आप सबके शायाने शान शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैंने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो वाकईतन हैरान होते हुए बोली, वाओ, वाह, क्या कहने अबान। आप सबको मेरी तरफ से लंच की ऑफर है, वो भी आपके पसंदीदा रेस्तोरां में। वो तय कर लें, फिर हम सब वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा तो माहम एक लम्हे के लिए साकत रह गई, लेकिन राबिया ने इंतहाई जोश में कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप माहम को थैंक्स कहने के लिए इतना एहतमाम करेंगे। उसके लहजे में खुशगवारियत झलक रही थी। बाकी सबका भी यही हाल था। उनमें अचानक भिनभिनाहट शुरू हो गई थी। क्यों नहीं, इन्होंने मुझे ट्रीट दी तो मेरा भी हक बनता है कि उन्हें शुक्रिया कहूं। मैंने आहिस्तगी से कहा तो राबिया बोली, ओके, हम अभी तय करते हैं और लेकिन पहले माहम से पूछ लें कि वो। फरीहा ने तेजी से कहा तो सबने माहम की जानिब देखा। वो खुशगवार हैरत में डूब गई थी, जिसका इजहार उसके चेहरे की सुर्खी से हो रहा था, जो एकदम से उसकी आंखों समेत चेहरे पर दर आई थी। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप सब चाहें। मेरा मशवरा है, अगर माहम अपनी पसंद का रेस्टोरेंट बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओके। फरीहा ने तेजी से कहा और उससे पूछने लगी। कुछ देर बाद तय हो गया कि किस रेस्तोरां में कब पहुंच जाना होगा। दरमियान में फकत मैडम का पीरियड लेना था, फिर उसके बाद फ्री होंगे। सो उस वक्त हम वहां से उठकर क्लासरूम की जानिब चल पड़े। हम सब डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में आगे पीछे जा रहे थे। मेरे साथ असद था और हम लंच के बारे में बात तय करते हुए चले जा रहे थे। तभी राहदारी में सीनियर्स का एक ग्रुप खड़ा हुआ दिखाई दिया। उनमें वही लड़के और लड़कियां थीं जिन्होंने कल मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की थी। मैं उनसे बचकर ही निकलना चाहता था। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, एक लंबे से कद वाले गुंडा टाइप लड़के ने मेरे सामने अपना बाजू कर दिया, जिससे मुझे रुकना पड़ा। मैं समझ गया कि वो मेरे ही इंतजार में थे। रास्ता रोकने का मतलब समझते हो क्या? मैं सुकून से कहा, जानता हूं, इसीलिए तुम्हें रोका है। तुम्हें अपने सीनियर से माफी मांगना होगी और जो वो कहते हैं वो तुम्हें करना होगा। उस गुंडा टाइप सीनियर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने सर्द से लहजे में कहा, तो फिर हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो यह है कि हम अभी तुम्हें उठाएंगे और बाहर ले जाएंगे। तुम्हारी ये शर्ट उतारकर उसे आग लगा देंगे। तब तुम्हें अपने घर बगैर शर्ट के जाना पड़ेगा। कहो, कैसे लगोगे? घर जाते हुए उसने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, और अगर मैं यहीं इस राहदारी में तुम्हारी पतलून उतार दी तो बताओ, तुम कैसे लगोगे? मैंने भी उसी तरह के तंजिया लहजे में कहा। तब उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और गुस्से में बोला,
टेढ़ी शय लगता है भाई, हॉस्टल ही ले जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, मैंने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। लेकिन पहले ये तय कर लो, डिपार्टमेंट से हॉस्टल तक का सफर कर लोगे? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी तो उसने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मजा आएगा तेरे साथ, चल देखता हूं तू क्या शय है। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उन्हीं की क्लास फेलो बोली, रुक जाओ आतिफ, अगर ये शख्स तुम्हारा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जबरदस्ती क्यों, ऐसी बात क्यों बढ़ा रहे हो? इसे बताना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में कैसे रहना है। उसी गुंडे आतिफ ने कहा ही था, राबिया तेज और ऊंची आवाज में बोली। सीनियर्स, अगर अपनी इज्जत करवाना नहीं जानते हो तो जाओ जाकर सीखो इज्जत कैसे करवाई जाती है। तुम लोगों ने 1 साल रहना है और हमने 2 साल। अब जिसकी हिम्मत है वो अबान की तरफ हाथ बढ़ाए, पहले मैं देखती हूं उसे, उसने बकायदा आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। उसके साथ ही वहां शोर मच गया। वो चंद लोग ही थे और हम सारे थे। उन सब ने सीनियर्स को घेरे में ले लिया। तभी उन्हीं में से एक लड़की ने घबराते हुए कहा, छोड़ें, दफा करें, इन जूनियर्स के मुंह नहीं लगना चाहिए। ए, जबान संभाल कर बात कर, कहीं इब्तिदा तुम ही से ना हो जाए। मुझे तो तुम पर पहले ही बड़ा गुस्सा है, फरीहा ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। ले चलो इन सीनियर्स को अपनी क्लास में, वहीं पूछते हैं चलकर, राबिया ने गुस्से में लरसते हुए कहा। मैं इनके तेवर देख रहा था। सभी के चेहरे राबिया की तायीद करते दिखाई दे रहे थे। माहम खामोशी से देख रही थी। चलो, असद ने आतिफ का कॉलर पकड़ा और क्लासरूम की तरफ धकेला। आतिफ के चेहरे पर अचानक घबराहट आ गई। क्लासरूम में सिवाय उन्हें जलील करने के और क्या हो सकता था। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक के नाम पर जूनियर्स के साथ ज्यादतियां करते रहे हैं। तभी उन्हें इस कदर गुस्सा आया था। चलते हो या फिर ले जाना पड़ेगा, फरीहा ने उसके कांधे पर ठोका देते हुए कहा। इस पर आतिफ ने मेरी जानिब देखा। उसकी निगाहों में गुस्से की जगह घबराहट दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, माहम बोल उठी। मेरे ख्याल में इस बार इन्हें माफ कर दें। अगर फिर इन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इन्हें देख लेंगे। क्या ख्याल है अबान? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए कहा। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। ठीक है माहम, जैसा तुम चाहो। मैंने फौरन ही उसकी बात मानते हुए अपना रद्द अमल दे दिया। मुझे यकीन था कि सभी ने मेरी तरफ हैरत से देखा होगा, मगर मैं माहम के चेहरे पर देख रहा था जहां खुशगवारियत उतर आई थी। वही खुशगवारियत जो अना की तस्कीन हो जाने पर होती है। उसने रुख फेरा और शहाना अदा के साथ क्लासरूम की जानिब बढ़ गई। तब आहिस्ता आहिस्ता मजमा छटने लगा। सीनियर्स फौरन ही वहां से चले गए और हम भी क्लास की तरफ चल पड़े। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मजाक और जलील करने में बड़ा फर्क होता है। यकीनन हमारे सीनियर्स के दिमाग में वहां पर अपनी हाकमियत मनवाने का खन्नास रहा था। इसलिए शुरू दिन से ही अपने जूनियर्स को दबाकर रखने की ख्वाहिश में उन्हें जलील करने पर मजबूर किया। शायद मुजाहमत ना होने की वजह से उनका हौसला बढ़ गया था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि मुजाहमत करने वालों में माहम भी थी। जाहिर है कोई भी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करेगा तो उसका रद्द अमल सिवाय नफरत के और क्या हो सकता है। मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ तो सामने ही रोस्ट्रॉम के पास तनवीर गोपांग को खड़े हुए पाया। वो मेरी जानिब देखकर बोला, यार अगर तुम कहो तो जो चंद टीचर आज यहाँ हैं उन्हें भी लंच में शामिल कर लिया जाए। जब मैं उसकी बात सुन रहा था उस वक्त मेरी निगाह माहम पर पड़ी जो पहली कतार में करीब ही बैठी हुई थी। उसने भी तनवीर का मशवरा सुन लिया था। तब मैंने माहम की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये पार्टी माहम के एजाज में है, उसे थैंक्स कहने के लिए। अब वो जिसे चाहे बुला ले, उससे पूछ लो। मेरे यूं कहने पर माहम ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। इससे पहले तनवीर उससे पूछता, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, तनवीर, ये फकत हमारी पार्टी है। अगर टीचर्स हुए तो
ہم میں ذرا سی بھی بے تکلفی نہیں ہوگی. ان کے اعزاز میں پھر کسی وقت پارٹی کر لیں گے. یہ لنچ اپنے لیے رہنے دو پلیز. اوکے، جیسا تم چاہو. تنویر نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو. انہی لمحات میں میڈم آ گئیں. وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھیں، جس کا اظہار لیکچر کے دوران بھی کرتی رہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھے ہوئے تھے. پھر یہی سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ ممکن ہے ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہو. ان کے بے جا غصے کو پوری کلاس نے محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ ان کا لیکچر ختم ہو گیا. دیے گئے وقت پر سبھی کلاس فیلو ریستوران پہنچ گئے. چھوٹا سا ہال بھر گیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ لڑکیاں نہ صرف لباس بدل کر آئی ہیں بلکہ وہ زیادہ تازگی کا احساس دے رہی تھیں. ہلکا ہلکا میک اپ تو سبھی لڑکیوں کے چہرے پر تھا. مجموعی طور پر وہاں پر ہر بندہ خوش دکھائی دے رہا تھا. گپ شپ ہونے لگی تھی. اتنے میں ماہم بھی آن پہنچی. وہی سب میں منفرد دکھائی دی تھی. یہ انفرادیت اس نے جان بوجھ کر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. ظاہر ہے اس کی وجہ اپنی انا کو تسکین دینا تھا. وہ سیاہ پتلون اور سفید کرتا پہن کر آئی تھی جس پر سیاہ کام ہوا تھا. گلے میں بڑا سا موتیوں کا ہار اور بالوں میں ہیئر کیچر لگا ہوا تھا. وہ بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی. ہم دونوں میں سوائے علیق سلیق کے کوئی بات نہیں ہوئی. یوں ڈپارٹمنٹ، سینئرز اور ٹیچرز کے بارے میں گپ شپ چلتی رہی، یہاں تک کہ کھانا لگ گیا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اگرچہ یہ ایسا وقت تھا جب آپ اپنی باتوں سے دوسرے کو متاثر کرنے یا قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ ایسے معاملے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی. بنا کوئی لفظ کہے بہت کچھ سمجھا دیا جاتا ہے. اسے قریب کرنے کی مجھے اتنی جلدی نہیں تھی. مجھے اپنا آپ چھپا کر اسے یوں قریب کرنا تھا کہ وہ بس میری ہو جائے اور میرے سوا اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو زیادہ تیز چلتا ہے وہ جلدی ہانپ جاتا ہے. ماہم کے بارے میں میرا اب تک یہی اندازہ تھا کہ وہ بہت موڈی اور انا پرست لڑکی تھی، اور یہ بھی تھا کہ ایک ہی دن میں تھوڑا وقت ایک ساتھ گزارنے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی. وہ کب کیا کر دے اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. ایسے کسی بندے کو اس طرح اپنا بنانا ہو، یہاں تک کہ وہ آپ کی کہی ہوئی ہر بات مانتا چلا جائے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا. گپ شپ بھی ہو گئی تھی. پھر آہستہ آہستہ سبھی چلے گئے. میں، تنویر اور اسد ریستوران میں رہ گئے. تبھی نہ جانے رابعہ بھی کسی کونے سے آ نکلی. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم گئی نہیں ہو ابھی تک؟ ہاسٹل ہی جانا تھا نا تمہیں؟ ہاسٹل بھی چلی جاتی ہوں. کون سا بسیں بند ہو گئی ہیں یا پھر رکشوں کی ہڑتال ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. یہاں ٹھہرنے کا مطلب؟ اسد نے تیزی سے پوچھا تو اس نے اپنے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکالتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے شیئر ہے کیونکہ اب ہم سب دوست بن گئے ہیں. میں اس کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوا. میرے اندر اس کے لیے بے حد پیار امڈ آیا تھا، اس لیے جذباتی سے لہجے میں بولا، رابعہ تمہارے خلوص کا بہت شکریہ. جب بھی کبھی کسی بھی طرح کے شیئر کی ضرورت ہوئی میں تمہیں بلا جھجک کہوں گا. فی الحال اسے اپنے پرس میں رکھو. میں مانتی ہوں تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لیکن اس نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، لیکن چھوڑو، میرے پاس نہیں ہوں گے نا تو میں تمہیں سے کہوں گا. انہیں اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھو. میں نے وہ نوٹ پکڑ کر اس کے کھلے ہوئے پرس میں واپس ڈال دیے اور پرس اسے تھما دیا. اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے میری جانب دیکھا اور باہر کی جانب بڑھنے لگی تو میں نے کہا، رکو، میں یہ بل دے دوں تو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آتا ہوں. نہیں، میں چلی جاؤں گی، اس نے تیزی سے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی. میں چند لمحے اسے سوچتا رہا، پھر بل دینے کے لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھا. اسد اسے اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف نکل گیا. وہ ایک الجھی ہوئی صبح تھی.
میں کیمپس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن نیند کا خمار ابھی تک میری آنکھوں میں تھا۔ میں رات گئے تک مسلسل سوچتا رہا تھا۔ میرے ذہن میں جہاں ماہم تھی، وہاں سینئرز کے ساتھ ہونے والی وہ چک چک بھی تھی جس نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اگرچہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ اسے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ میں بہت خاموشی سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ان کے ساتھ انبن مزید بڑھی تو میں بہت ساری نگاہوں کا مرکز بن سکتا تھا۔ سب سے پہلے میرے جعلی ابان ہونے کا پول کھل سکتا تھا۔ خاموشی سے اور کس کی نگاہوں میں آئے بغیر میں وہاں رہنا چاہتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزارنے کے لیے میں نے تو حق حاصل کر لیا تھا، لیکن اگر کہیں بھی میرے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ میں ابان علی نہیں ہوں تو بیچارے اصل ابان کی ڈگری بھی منسوخ ہو سکتی تھی جو اس نے اسی یونیورسٹی سے لی ہوئی تھی۔ ممکن ہے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ سینئر کے ساتھ دشمنی مول لینے کا مطلب یہی تھا کہ میں رسک لے رہا ہوں۔ نگاہوں میں آنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ اسلم چودھری میرے بارے میں سب کچھ جان سکتا تھا، اور پھر کڑی سے کڑی ملانا اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ میرے لیے خاموشی سے کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر کسی جاسوس کی زمین دوز کاروائی کی طرح اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، نہ کہ وہاں کسی جنگ و جدل میں حصہ لینا میرا کام تھا۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں ڈپارٹمنٹ کے ماحول کو ٹھیک کر لوں، مگر میرے آڑے 2 باتیں آ رہی تھیں۔ ایک تو میری اپنی انا تھی، میں کہیں بھی گر کر ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری سرشستگی میں نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے اب تک کی زندگی میں بہت سے نقصان اٹھائے تھے، لیکن ان کے عوض تجربہ بھی بہت حاصل کیا تھا۔ دوسرا ماہم کی ذات تھی۔ اس نے بالکل میری طرح ہی مزاحمت کی تھی۔ میں اگر کوئی سمجھوتا کرتا ہوں یا سینئرز کے معاملے میں کنی کترا کر خاموش ہو جاتا ہوں یا ان کا سامنا نہیں کرتا ہوں تو ماہم کی نگاہوں میں میری کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ یہی سوچ کر مجھے شدید قسم کی الجھن ہو رہی تھی۔ میں کسی 3rd گریڈ گنڈے کی طرح بڑک مار کر بزدلی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ عورت مرد میں وجاہت اس کی مضبوطی میں لپٹا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ مضبوط مرد ہی عورت کی کمزوری بن جایا کرتا ہے۔ میں نے اگر کمزوری دکھائی تو مجھے پورا یقین تھا کہ ماہم مجھے نظر انداز کر دے گی۔ ایک بار میرا تاثر کھو گیا، دوبارہ اپنا تاثر بنانے میں کامیاب ہو بھی پاتا ہوں یا نہیں یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ رات بھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، اس لیے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں سو گیا۔ اس وقت میں کیمپس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جنڈورا مجھے چائے کا کپ تھما کر چلا گیا تھا جو میں سوچتے رہنے کے دوران ختم کر چکا تھا۔ میں نے خالی کپ میز پر رکھا اور اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا، جس طرح کسی گھونسلے سے کسی پرندے کا پر ہوا کہ دوش پر آہستہ آہستہ زمین پر آ کر ٹک جاتا ہے، اسی طرح ہوا میں سے ہی ایک خیال دھیرے دھیرے میرے ذہن میں واضح ہو گیا۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں پاکستان آ کر ابان علی بن کے کیمپس جوائن کروں گا۔ وقت نے مجھے لا پھینکا اور حالات میرے ارد گرد تن گئے ہیں۔ اب جو ہونا ہے ہوتا رہے، مجھے فقط اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس میں بے شمار رکاوٹیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔ میں ان حالات کو اپنے سامنے پاتا ہوں جو میرے موافق بھی ہو سکتے ہیں اور مخالفت میں بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ مجھے خود کو حالات میں ڈال دینا ہوگا، پھر جو ہوتا ہے ہونے دیا جائے، مجھے بس حالات سے نبرد کرنا ہے، باقی جو میری قسمت میں ہے وہی ہوگا۔ اس سوچ نے مجھے بے حد حوصلہ دیا اور میں نے چابی اٹھا کر باہر کی راہ لی۔ مجھے کیمپس تو ہر حال میں جانا ہی تھا۔ میں ڈپارٹمنٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے پرسکون انداز میں بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے پاس ہی مجھے اسد دکھائی دیا۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ مجھے کافی حد تک پریشان دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ اڑا اڑا ہوا تھا، مگر وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنی پریشانی کو چہرے سے ظاہر نہ ہونے دے۔ وہ بظاہر گرم جوشی سے
मगर बड़ी फीकी मुस्कुराहट के साथ मुझे मिला तो मैं ठिठक गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने उससे पूछा, असद, अगर तुम मुझे एक अच्छा दोस्त ख्याल करते हो तो प्लीज अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर लो। मैं पूरी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने फौरन ही मेरी बात कतई करते हुए कहा, तो फिर क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मैंने आखिरी जीना पार करते हुए पूछा। अल्लाह करे ये अफवाह हो या फिर कोई झूठ बात, तुम्हारा मामला इस कैंपस की तंजीम में जेरे बहस आ गया है और उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई फैसला भी दे दिया है। वो फैसला क्या है मैं नहीं जानता, उसने उलझे हुए लहजे में कहा। तो मैंने बड़े सुकून से उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, असद, मेरे दोस्त, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। ये तो तय है ना, इस कैंपस पर जिस भी सियासी जमात की तुलबा तंजीम ने कब्जा कर रखा है, बज़ाहिर वो मजहबी तुलबा तंजीम है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि उनके असल मुफादात क्या है। मुझे उनके फैसले की कोई परवाह नहीं है। जब कोई फैसला सामने आएगा तब सोचेंगे। आओ। ये कहकर मैं क्लासरूम की जानिब कदम बढ़ा देने चाहे तो वो खड़ा रहा, मेरी जानिब हैरत से और अफसोस से देखते हुए बोला, 2 दिन नहीं हुए तुम्हें कैंपस में आए हुए और तुम उनके असल मुफादात के बारे में भी जानते हो। तुम्हारा रवैया तो ऐसे है जैसे कि हम किसी क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हों। तुम नहीं जानते हो ये तंजीम वाले किस कदर जालिम हैं। तुम्हारी बात से तो मुझे यूं लगता है जैसे तुम उनके बारे में अलिफ बे भी नहीं जानते हो। कितने जालिम हो सकते हैं और क्या उनकी अलिफ बे जानना बहुत जरूरी है? मैंने एक ख्याल के तहत उससे पूछा। मैं हॉस्टल में रहता हूँ और रोजाना कोई ना कोई नया किस्सा सुनने को मिल रहा है। कल एक लड़के को इतना मारा है उन्होंने कि बेचारे का बाजू लगता था टूट गया है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि नाजिम के आने से पहले खाना क्यों शुरू कर दिया था। असद ने वहशतज़दा लहजे में कहा, मैं ये कहता हूँ किसी कसूर के बगैर भी वो मारपीट कर सकते हैं। ऐसा वो एक हक समझकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या उनकी ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हम डर कर दुबक कर बैठ जाएं? नहीं मेरे यार, जहां तक मुमकिन हो सका सामना करेंगे। बेबस होंगे तो छोड़कर चले जाएंगे। मैंने हतमी अंदाज में कहा तो वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर कांधे उचकाकर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुस्कुराओ। उस वक्त तक परेशानी को नजदीक ना आने दो जब तक वो तुम्हारे गले ना पड़ जाए, और अगर वो तुम्हारे गले पड़ ही गई है तो फिर मर्दानगी से मुकाबला करो। हार जीत का फैसला वक्त खुद कर देता है। मैंने यूं ही बेख्याली में कहा तो उसी लम्हे मुझे खुद अपने लफ्जों पर गौर करना पड़ा। उसे हौसला देते हुए मैं वो बात कह गया था जिस बात को मैं खुद समझना चाह रहा था। शायद रात से दिमाग में पड़ी उलझन को मेरे दिमाग ने खुद सुलझा कर रख दिया था। मैं पूरे दिल से मुस्कुरा दिया तो मेरी जानिब देखकर असद भी हंस दिया। फिर हम कोई लफ्ज कहे बिना अपनी क्लास की जानिब चल दिए। कुछ लोग क्लासरूम के बाहर खड़े थे और कुछ अंदर थे। फितरी तौर पर मैं माहम को देखता चल रहा था, मगर वो मुझे दिखाई नहीं दी। शायद वो आज ना आए, यही सोचकर मैं क्लासरूम में चला गया। मैं और असद साथ साथ ही आखिरी रो में बैठ गए। चंद लम्हों बाद तनवीर गोपांग भी आ गया। उसने मेरी जानिब देखा और तेजी से आकर मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाल अहवाल के बाद उसने कहा, क्लास खत्म हो जाए तो मेरी बात सुनना। इतना सस्पेंस फैलाने की जरूरत नहीं, जो बात है अभी बता दो। असद ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, वो सुकून से बैठकर तन्हाई में बात करने वाली है। वो इंतहाई संजीदगी से बोला, चलें, कर लेंगे इस बेचैनी का कोई हल। असद ने सुकून से देखा तो मैं हंस दिया। मुमकिन है वो इसलिए भी तनवीर की बात से उकता गया हो कि अभी कुछ देर पहले हम एक परेशानी से अपने तौर पर छुटकारा पाकर यहाँ बैठे हैं और ये नई अफ्ताब सुनाने आ गया। उन्हीं लम्हात में सररेहान आ गए तो सब अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ गए। ऐसे में क्लासरूम के दरवाजे से माहम अंदर आती हुई दिखाई दी। हल्के कासनी रंग के शलवार सूट में सफेद आंचल गले में डाले, स्याह पर्स और सफेद स्लीपर पाँव में पहने, वो धीरे धीरे शहाना अंदाज में आई। किसकी तरफ भी
توجہ دیے بغیر سکون سے اپنی مخصوص نشست پر آن بیٹھی جہاں وہ کل بیٹھی تھی۔ ممکن ہے وہ شروع دن سے وہیں بیٹھ رہی ہو۔ وہ بیٹھ چکی تھی اور کلاس بھی شروع ہو چکی تھی۔ میرا ذرا سا دھیان بھی کلاس کی طرف نہیں تھا۔ مجھے بس یوں ہی کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھی اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے بے نام سی بے چینی میرے من میں در آئی تھی۔ تب اچانک مجھے خیال آیا کہ رابعہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جسے کل دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے اب اس کے بارے میں ہاسٹل کی لڑکیاں ہی بتا سکتی تھی۔ میں کلاس میں بیٹھا ماہم کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ پوری توجہ سے لیکچر سننے میں مصروف تھی۔ تب میں نے اسد کی کہی ہوئی بات پر سوچنا شروع کر دیا۔ آخر وہ ایسی کون سی بات ہے جس کا فیصلہ تنظیم نے کر لیا تھا؟ بہرحال جو تھا اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ بات سینئر سے نکل کر تنظیم کے لوگوں تک جا پہنچی تھی۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ جیسے ہمارے ہی سینئرز ہمارے مقابلے پر آن کھڑے ہوئے ہوں۔ یوں ہی اوٹ پٹانگ خیالوں میں لیکچر ختم ہو گیا۔ سر ریحان کلاس روم سے نکلے تو ہم سب باہر جانے لگے۔ ماہم دروازے سے باہر نکل کر کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے میری جانب دیکھا اور ذرا سی مسکرا دی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے سلام کہا اور مزید کوئی بات کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں، اسد اور تنویر آگے پیچھے کینٹین کے لان میں بچھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ تبھی میرے کہے بنا تنویر نے ہی وہی بات کہہ دی جو اسد کہہ چکا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو غم نہ کر، کوئی ٹھنڈا منگوا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یار تم اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تنظیم کی غنڈہ گردی کس حد تک ہے۔ تنویر نے پریشانی کے عالم میں کہا تو اسد نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا، تو پھر کیا کریں؟ بتا، پاؤں پکڑ لے ان کے جا کر۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے یار۔ چلیں پھر میں تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، اچھا برا جو ہوگا بھگتیں گے۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اتنے میں ویٹر آ گیا تو تنویر نے اسے جوس لانے کو کہہ دیا۔ انہی لمحات میں میری نگاہ ڈپارٹمنٹ کے داخلی دروازے پر پڑی۔ وہاں ماہم چند لڑکیوں کے جلوں میں آ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے مہارانی کا ہو۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ہم سے کافی فاصلے پر پڑی کرسیوں پر جا بیٹھی۔ میری توجہ انہی کی طرف تھی۔ اتنے میں ہمارا ایک کلاس فیلو ابرار آ گیا۔ وہ بھی ہمارے پاس آن بیٹھا۔ اس نے آتے ہی کہا، یار آج تم لوگوں نے ایک بات نوٹ کی؟ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ آج سینئرز کی کلاس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے احساس ہوا، یقیناً میں نے بھی ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یار، ہاں یار واقعی، یہ تو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ تنویر نے حیرت سے کہا۔ تو پھر ہم یوں ہی گپے مارتے رہے یہاں تک کہ میڈم کا پیریڈ ہونے والا ہو گیا۔ اسد کے احساس دلانے پر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار ڈپارٹمنٹ کی ویرانی کا کچھ زیادہ ہی احساس ہوا۔ میڈم کا لیکچر شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ وہ چلی گئیں تو ہم کلاس روم سے باہر نکلے۔ راہداری میں ماہم کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو اس نے بھی قدم بڑھا دیے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ابھی پتا چلا ہے کہ ہمارے سینئرز نہیں آئے، کیا ان کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کل طے کر لیا ہو تاکہ چھٹی کر لیں۔ میں نے اختصار سے جواباً کہا اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ میرے ساتھ تھی۔ نہیں، ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے کسی متوقع ہو جانے والے خراب حالات کی صورت میں سینئر سے بات کی تھی۔ وہ نہیں مان رہے تھے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں گے۔ چیئرمین نے انہیں ڈانٹا تو وہ آج احتجاجاً نہیں آئے۔ ماہم نے بڑے سکون سے مجھے اطلاع بتایا۔ احتجاجاً؟ کس کے خلاف احتجاج؟ اور پھر تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی؟ میں نے ایک دم سے چونکتے ہوئے کہا، اطلاع دینے کے ذرائع تو بہت سے ہیں، اسے چھوڑیں۔ باقی رہا ان کا احتجاج، ان کا خیال ہے کہ صرف 2 لوگوں کی وجہ سے پوری کلاس ہاتھ سے نکل گئی ہے۔
مستقبل میں تو وہ ذرا سی بات بھی نہیں مانیں گے، لہٰذا ان دو لوگوں کو وہ اچھی طرح سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کلاس پر پوری طرح گرفت رہے۔ ماہم نے تفصیل سے بتایا۔ اس وقت تک ہم ڈپارٹمنٹ کے باہر آ گئے تھے۔ وہ دو لوگ تو ہم دونوں ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے، کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میں سمجھ گیا کہ حالات مجھے اپنے راستے پر ڈال چکے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے، اس نے رکتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی رک گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، وہ چاہے بھی تو میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے میرے خلاف جائیں گے تو پھر ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ اور سوری ابان، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، آپ کیا پس منظر رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ کوئی بھی آفت پس منظر دیکھ کر نہیں آتی، وہ سامنے سے آتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسے حالات مجھ پر مسلط کر دیے تو بلا شبہ ان کا مقابلہ کروں گا، میں نے آہستگی سے کہا۔ اتنا حوصلہ ہے آپ میں، اس نے مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، تو مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے تول رہی ہے اور پھر کسی بھی طرح کے غیر متوقع حالات کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میں اس لمحے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ ماہم، میں فیصلہ ہار یا جیت پر نہیں کرتا، بلکہ میں تو ہتھیار ڈالنے پر یقین رکھتا ہوں کہ کب دشمن ہتھیار ڈال کر تابع ہو جاتا ہے، اس دوران مسلسل ہارتے رہنا، جیتتے ہی رہنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے اسے اپنا نقطۂ نظر سمجھانا چاہا۔ عجیب فلسفہ ہے آپ کا، وہ کافی حد تک حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ اب یہ عجیب ہے، غلط ہے یا صحیح، میں نہیں جانتا، میں تو دشمن کی بے بسی تک لڑتے رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک دم سے طنز ابھر آیا تھا۔ اور اگر سامنے والا آپ جیسے ہی خیالات رکھتا ہو تو پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں بے بسی نہیں، موت کو گلے لگانا پسند کروں گا، میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر جو بولی تو اس کے لہجے میں خوشی بھری حیرت تھی۔ خیر، آپ اتنی شدت سے مت سوچیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میں حوصلہ ہے۔ ایک کلاس فیلو ہونے کے ناطے میں تو ہر حال میں آپ ہی کا ساتھ دوں گی۔ اب چلیں؟ چلیں، میں نے کہا اور ہم پارکنگ کی جانب بڑھ گئے۔ ماہم کی سیاہ ہونڈا میری گاڑی سے پہلے ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی ہم پارکنگ ایریا میں پہنچے تو میں چونک گیا۔ میری گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کی کرچیاں ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں، کوئی ایک شیشہ بھی نہیں بچا تھا۔ ماہم، وہ دیکھو، انہوں نے ابتدا کر دی ہے، میں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے بولی، یہ آپ کی گاڑی؟ اوہ، یہاں پر ڈیوٹی دینے والا گارڈ، وہ کدھر ہے؟ وہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان لہجے میں بولی۔ اس وقت تک میں اسد کو کال ملا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد رابطہ ہو گیا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور فون بند کر دیا۔ وہ ابھی ڈپارٹمنٹ ہی میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسد، تنویر اور چند کلاس فیلو وہاں جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے طور پر تبصرہ کر رہا تھا۔ میرے خیال میں چیئرمین صاحب کے نوٹس میں یہ واقعہ لاتے ہیں۔ تنویر نے صلاح دی۔ ہم سب ایسے ہی چلتے ہیں، کسی نے کہا تو سب چیئرمین کے آفس کی جانب چل دیے۔ ماہم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ چیئرمین کے پاس ہمارے دونوں ٹیچر بھی ہوتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تب وہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، مجھے ایسی ہی کسی ناخوشگوار واقعے کی توقع تھی۔ میں اس کے خلاف ایکشن لیتا ہوں۔ فوری طور پر تو کچھ نہیں ہو پائے گا، پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرکت… سوری سر، میں نے آپ سے کسی ایکشن کے لیے نہیں کہا۔ آپ انہیں سمجھا دیں اور آپ ہی سے سوری کر لیں، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا۔ میں اپنے لہجے کو انتہائی مؤدب بناتے ہوئے کہا۔ ورنہ پھر کیا کر لو گے تم؟ میڈم نے تیزی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں میڈم، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو بات یہیں ختم کر دینا چاہ رہا ہوں، میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو
انتہائی طنزیہ لہجے میں بولی۔